امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے بعد اسرائیل لبنان سیز فائر میں بھی توسیع۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دی جائے گی۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ بولے جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو تھوڑا سا لوڈ کیا ہوگا، لیکن امریکی فوج ایک دن میں اسے ختم کر سکتی ہے۔ کہا ایران سے معاہدہ تو فوری طور پر بھی کر سکتے ہیں، مگر چاہتے ہیں ایران سے معاہدہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ ایک سوال پر کہا کہ وہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان نہیں، میرے پاس وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ امریکی بحریہ کو حکم دیا کہ آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر چھوٹی بڑی ایرانی کشتی کو تباہ کر دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کے درمیان اختلافات کا دعویٰ بھی کیا۔ بولے ایران میں سخت گیر اور اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ایران کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رہنما کون ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا صدر ٹرمپ کے بیان پر مشترکہ رد عمل۔ کہا ایران میں نہ کوئی بنیاد پرست ہے نہ کوئی میانہ رو، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں اور رہبر معظم انقلاب کی مکمل پیروی کرتے ہوئے جارح مجرم کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی صدر نے بدنیتی اور ناکہ بندی کو حقیقی مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دیا۔ باقر غالیباف نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی میں جنگ بندی بےمانی ہے، ان حالات میں آبنائے ہرموز کھولا جانا ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہیں، ایرانی پہلے سے کہیں متحد ہیں۔ اسرائیل کی ناکامی ایران کے تمام ریاستی اداروں کے اتحاد، ایک مقصد اور نظم و ضبط میں جھلکتی ہے۔ امریکی افواج کی بحر ہند میں کارروائی، بحری جہاز ایم ٹی میجسٹک کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز ایم ٹی میجسٹک ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ امریکی محکمہ جنگ نے کہا کہ عالمی سطح پر میری ٹائم قوانین کے نفاذ کو جاری رکھیں گے تاکہ غیر قانونی نیٹ ورکس اور ایسے جہازوں کو روک سکیں جو ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے پیر کو ایرانی پرچم بردار بحری جہاز ایم وی توسکا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ جہاز پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی تھی۔ ایران کا آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں سے لینے والا ٹول ٹیکس مرکزی بینک میں جمع کرانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا کہنا ہے ٹول ٹیکس سے حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ ایران کے مرکزی بینک نے آبنائے ہرموز ٹول ٹیکس کی رقم وصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کے دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر کا اظہار کیا۔ کہا چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران امریکہ تنازع حل کرنے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے فریقین سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کاوشوں پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوشائن ہے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر اقوام متحدہ سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ کہا قطر، بحرین، UAE، سعودیہ اور کویت اچھے ہمسائے کے اصولوں پر چلیں۔
اپنی سرزمین تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ ضروریات کے پیش نظر خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا توانائی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کو ماحول دوست برقی ذرائع پر منتقل کیا جائے۔ مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے بجلی سے چلنے والی بسز اور موٹر سائیکلز خریدی جائیں۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ بحر ہند ایک اہم خطہ ہے جہاں مستقبل کی جنگی حکمت عملی تشکیل پا رہی ہے۔ میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس کے زیر اہتمام جدید ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے سربراہ پاک بحریہ کا بطور مہمان خصوصی خطاب۔ کہا بحر ہند سے عالمی تجارت کے وسیع آمد و رفت ہے جس میں رکاوٹ سے عالمی معیشت پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نیول چیف کا جدید دفاعی ٹیکنالوجیز کے فروغ کے لیے دفاعی صنعت صارفین اور تعلیمی اداروں کے مابین تعاون پر زور۔ کہا مقامی پیداوار اور خود انحصاری کے فروغ سے پاکستان میں کم لاگت اور عالمی معیار کی حامل دفاعی صنعت قائم ہوگی۔ مصنوعی ذہانت پروجیکٹ پر کراچی کے نوجوان کی ذہانت کام کر گئی۔ صالح آصف کی 3 ساتھی شراکت داروں کے ساتھ بنائی گئی اے آئی کمپنی کرسر کی قیمت $60 ارب لگ گئی۔ یہ قیمت لگائی ہے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایلون مسک کی کمپنی نے کرسر نامی اے آئی اسٹارٹ اپ کمپنی $60 ارب میں خریدنے کا آپشن حاصل کر لیا۔ کرسر کی مکمل خریداری $60 ارب جبکہ شراکت کی قیمت $10 ارب بتائی گئی ہے۔ کراچی کے نوجوان صالح آصف سمیت کرسر کے 4 شریک بانی 30 سال سے کم ہیں۔ ان کا بنایا گیا اے آئی پروجیکٹ کرسر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کوڈنگ کو خود کار بنانے پر کام کرتا ہے۔ کرسر کے ٹولز پر آج دنیا بھر کی 50,000 سے زائد کمپنیز کے لاکھوں ڈیولپرز کام کر رہے ہیں۔ کرسر کا سالانہ منافع $1 ارب ہے اور اسے تیزی سے ترقی کرنے والی اے آئی کمپنیز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ امیر ترین لوگوں پر رپورٹ کرنے والے امریکی جریدے فوربس نے صالح آصف کے اثاثوں کی مالیت $1.3 ارب بتائی ہے۔ لندن کا ٹیوب سسٹم پھر متاثر۔ RMT یونین کے ارکان کی 24 گھنٹے کی دوسری ہڑتال۔ پہلی ہڑتال 12 بجے دن ہی ختم ہوئی تھی لیکن شام تک انڈر گراؤنڈ کا مکمل سسٹم بحال نہیں ہو سکا تھا۔ RMT یونین کے ارکان ہفتے میں 4 روز کام کے مجوزہ منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ محدود ٹیوب سروس آج صبح 7:30 بجے کے بعد دستیاب ہوگی۔ شام 5 بجے سے مشرقی لندن میں 300 بس ڈرائیور بھی ہڑتال کریں گے۔ اور لیجنڈری گلوکار مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی فلم مائیکل آج ریلیز ہوگی۔ فلم میں مائیکل جیکسن کا کردار ان کے بھتیجے جیفر جیکسن نبھا رہے ہیں۔